السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی کسی پر بیتی ہوئی ایک نہایت سبق آموز کہانی ہے۔ اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ جن دنوں عظمیٰ سیکنڈ ایئر میں تھی، اس کی ایک ہم جماعت عارفہ اپنے بھائی کا رشتہ لے آئی۔ امی نے پوچھا لڑکا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک سرکاری محکمے میں کلرک ہے۔ والدہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، دراصل ان کی نظر میں دولت ہی سب کچھ تھی۔ عارفہ کی والدہ نے تو عظمیٰ کا رشتہ مانگا تھا، ماں نے مجھے سامنے کر دیا، کہا یہ ہماری بڑی بیٹی ہے، پہلے اس کا رشتہ کریں گے۔ ارشد کی والدہ جو عظمیٰ کی چاہت میں آئی تھی مجھے دیکھا تو کہا بسم اللہ، یہ بھی اچھی ہے، ہمیں منظور ہے۔ والد صاحب لالچی نہ تھے، انہیں یہ سیدھے سادے لوگ اپنی شرافت کے باعث ٹھیک لگے۔ میں بے شک کانٹا تھی بہنوں کے راستے کا، میرے رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر انہوں نے میرا رشتہ قبول کر لیا، جہیز کا بھی مطالبہ نہ کیا اور چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ارشد کی 2 بہنیں اور والدہ تھی، والد کا انتقال ہو گیا تھا، تنخواہ مناسب تھی اور سرکاری کوارٹر ملا ہوا تھا، بس عزت سے سفید پوشی کا بھرم تھا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس گھر کی بہو بننے پر افسردہ ہوتی، لیکن میں نہ ہوئی، کیونکہ ارشد اور ان کے گھر والے بہت اچھے لوگ تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ مجھے سوتیلی ماں اور بہنوں کے دل برداشتہ کر دینے والے رویے سے نجات مل گئی تھی۔ اپنی قسمت پر شاکر ہو کر میں پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ والدہ اب اپنی لڑکیوں کے لیے امیر گھرانوں کے رشتوں کی ٹوہ میں لگ گئیں، جیسے دولت مند لوگ وہ چاہتی تھیں، رشتہ داروں میں تھے اور نہ ہی ارد گرد تھے۔ تبھی انہوں نے رشتہ کرانے والی ایک عورت کا سہارا لیا۔ انسان جستجو میں رہے تو اکثر من کی مراد مل ہی جاتی ہے۔ بالآخر والدہ کو اپنے مطلب کا رشتہ مل گیا۔ یوں عظمیٰ کی شادی ایک متمول گھرانے میں ہو گئی۔ ولیمے والے دن جب میں نے ان لوگوں کا کروفٹ دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ کیا عالیشان کوٹھی، قابل دید فرنیچر، ملازمین کی فوج اور زیورات دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عظمیٰ کی قسمت پر رشک آنے لگا، جہیز بھی اماں نے خوب دیا تھا، جبکہ مجھے 2 جوڑوں میں ہی رخصت کیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر آج میری ماں سگی ہوتی تو میرے ساتھ اس قدر ناانصافی نہ کرتی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک باپ کی ہم دونوں بیٹیاں تھیں، ماں کے نہ ہونے سے قسمتوں میں کتنا فرق ہو گیا تھا۔ اب میکے جانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ سسرال میں بہت خوشحالی نہ تھی، مگر خود کو بہتر حالات میں پاتی تھی۔ باپ کے گھر میں جھڑکیاں اور حقارت بھرا سلوک تھا، کم از کم یہاں عزت تو ملی تھی، وہاں تو میری حیثیت ایک نوکرانی جیسی تھی۔ جب بہت دن گزر جاتے ساس کہتی بیٹی تمہارا دل بھی میکے جانے کو چاہتا ہوگا، جانا چاہو تو جا کر مل آؤ۔ تب میں ابا کے گھر جاتی، مگر ڈر ڈر کر۔ بہنیں سیدھے منہ بات نہ کرتی، میکے سے ہمیشہ دل برداشتہ لوٹتی تھی، محض اس وجہ سے جاتی کہ سسرال والے یہ نہ سمجھیں کہ اس کا کوئی اور والی وارث نہیں ہے۔ میرے ہاں بیٹا ہوا، ماں 2 گھڑی لوٹ کر آ گئی۔ میں نے خوشی منانے کو بہنوں کو مدعو کیا، وہ نہیں آئیں۔ عظمیٰ کے ہاں بیٹی ہوئی تو خوب دھوم دھام سے خوشی منائی گئی، مگر مجھے نہ بلایا۔ میں نے بچی کے لیے کپڑے خرید کر بھیجے تو واپس کر دیے کہ ایسے کپڑے اس کی ساس اپنی پوتی کو نہ پہنائیں گی۔ اس توہین پر آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، لگا کسی نے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ میں نے میکے جانا برائے نام کر دیا۔ ساس سے کہتی چھوٹے بچے ہیں، وہاں جا کر بے چین ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے گھر میں سکون ملتا ہے۔ والدہ اب مومنہ کی شادی کے مشن پر تھیں، اس کے لیے بھی امیر گھرانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اللہ نے ان کی محنت رائگاں نہ کی اور اس کی شادی بھی وہ ایک دولت مند گھرانے میں کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ اور زیادہ امیر لوگ تھے، ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھنے کے قابل تھے۔ ماں نے نہ جانے کیسے اتنے دولت مند لوگوں کو گھیرا تھا، جبکہ میری بہنیں خوش شکل نہ تھیں، نہ زیادہ خوبصورت۔ جب تک میری شادی نہ ہوئی گھر کا کام مجھ سے کرواتے اور اب ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ عظمیٰ اور مومنہ کبھی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ اس بات کو میری ساس نے بھی محسوس کیا، کہتی آمنہ تمہاری ماں کمال کی خاتون ہیں، دونوں چھوٹی لڑکیوں کو ایسے گھروں میں بیاہا کہ راج کر رہی ہیں، بیٹی تیرا دل دکھتا ہوگا مجھے کہ تو ہیرا جیسی ہم غریبوں سے تیری قسمت جڑ گئی،
شاید تیرے نصیب میں دولت نہیں تھی۔ اماں جی، دولت سے اچھے آپ لوگ ہیں۔ آپ کا پیار، حسن سلوک انمول ہے میرے لیے، یہی میری دولت ہے۔ ایسا کہنے کو تو کہہ دیتی تھی، لیکن دل کڑکتا تھا کہ بہنیں عیش میں تھی اور مجھ سے اہانت آمیز سلوک اس وجہ سے کرتی کہ میرا سسرال ان سے ہم پلانا تھا۔ رشتہ داروں میں کسی کی شادی کی تقریب میں مل جاتی تو نظریں بچاتی اور مجھ سے بات کرنے میں معیوب خیال کرتی۔ میری نندے کہتی، بھابی آپ اپنی بہنوں کو نہیں بلاتی، ان کی دعوت نہیں کرتی، اس لیے وہ ہمارے گھر میں نہیں آتی۔ آپ خصوصی طور پر بلائیں گی تو ضرور آئیں گی۔ وہ امیر ہیں تو کیا ہوا، ہم ان کی اچھی آؤ بھگت کریں گے۔ بہن بھائیوں میں امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی۔ انہیں کیسے بتاتی کہ وہ میرے گھر آنا اپنی توہین سمجھتی ہیں۔ میکے میں مل جائیں تو بات کرنا گوارا نہیں کرتی۔ کیا وہ میری دعوت قبول کریں گی؟ ان کے مزاجوں کا مجھے پتا تھا۔ وہ خود کو جس مرتبے پر رکھتی، ایسے مرتبے پر تو میں خوابوں میں بھی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ جلد ہی میری ساس، نندوں اور شوہر کو اندازہ ہو گیا کہ میکے والوں کو میری پرواہ نہیں ہے، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ تبھی میں اپنوں میں جا کر اجنبیت محسوس کرتی ہوں، ماں باپ کے گھر جانے سے گریز کرتی ہوں۔ گریز کیوں نہ کرتی، مجھے بچپن سے اس قسم کے الفاظ سننے کو ملتے تھے۔ یہ ہر دم رونی صورت بنائے رکھتی ہے، تمام عمر روتی رہے گی، خدا کرے اس کا رونا اسے لے ڈوبے۔ کوئی بھی یہ نہ سوچتا تھا کہ میں کیوں روتی ہوں۔ بچپن سے پیار کے لیے ترستی رہی، اس قدر بکھر گئی کہ اب اپنوں کو اپنا کہنے سے بھی جی ڈرتا تھا۔ تنہائی کے احساس نے مجھے دیمک کی طرح کھا لیا تھا۔ اگر باپ کی توجہ اور پیار مل جاتا تو اس قدر تنہا نہ ہوتی، مگر انہوں نے بھی میرا خیال نہ کیا۔ سب سے زیادہ ذہنی تکلیف مجھے عثمہ نے دی۔ وہ مجھے اپنی باندی سمجھتی اور میرا وجود برداشت نہ کرتی تھی۔ حالانکہ میں اس کی بڑی بہن تھی، مگر وہ بڑی بنی رہتی۔ وہ سارے اہانت آمیز کام مجھ سے کرواتی، اپنے جوتے اٹھواتی، جوتے پالش کرواتی۔ میں نے صبر کر لیا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ صبر کا اجر دیتا ہے۔ سوچا بہنوں کا وقت دیکھ کر کڑکتی رہوں گی، بے سکون رہوں گی تو کیا ہوگا، میرا گھر اور ذہن خراب ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ اسی گھر میں سکون تلاش کروں، کم از کم لوگ تو اچھے ہیں، مجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے، بلکہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ زندگی کے دن گزرنے لگے، میں نے میکے والوں سے رفتہ رفتہ ناتا توڑ لیا، اپنے اللہ پر تکیہ کر لیا۔ وہ پاک صاحب کسی سے غافل نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، انہونے کو ہونے کر دکھاتا ہے، انہونے کو ہونے کر دیتا ہے۔ ایک روز اخبار میں خبر پڑھی کہ منشیات کے اسمگلر پکڑے گئے ہیں۔ اخبار میں میری بہن عظمیٰ کے شوہر اور دیوروں کے نام لکھے تھے۔ مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ ان کے ہم نام کوئی اور لوگ ہوں۔ والد صاحب کو فون کیا تو تصدیق ہو گئی کہ یہ خبر انہونے کو ہونے کر دیتا ہے۔ ایک روز اخبار میں خبر پڑھی کہ منشیات کے اسمگلر پکڑے گئے ہیں۔ اخبار میں میری بہن عظمیٰ کے شوہر اور دیوروں کے نام لکھے تھے۔ مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ ان کے ہم نام کوئی اور لوگ ہوں۔ والد صاحب کو فون کیا تو تصدیق ہو گئی کہ یہ خبر میرے بہنوئی اور ان کے بھائیوں کے بارے میں ہے اور یہی لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ گھر پر بھی پولیس کا چھاپا پڑا ہوا تھا۔ گھر سے ہیروئن کا ذخیرہ تہہ خانے میں چھپایا گیا تھا جو ضبط ہوا اور مکان بھی سیل ہو گیا۔ اس مقدمے نے میری بہن کے گھرانے کو کنگال کر دیا۔ اب میں سوچتی کہ حرام کی دولت سے حلال کی روزی اچھی، کم از کم عزت تو چورا ہے پر نیلام نہیں ہوتی۔ عارفہ میری نند بے لفظوں میں کہتی، بھابی عظمیٰ کو اس کے غرور کی سزا مل گئی۔ آپ کو خاطر میں نہ لاتی تھی اور ہمیں غریب جان کر ٹھکراتی تھی، حالانکہ کالج کی دوست تھی، مگر امیر گھرانے میں جا کر کیسی مغرور ہو گئی۔ مجھے پھر بھی عظمیٰ کی بدحالی کا دکھ تھا، مگر اس کی اپنی بہن اب اس سے دور رہنے لگی۔ وہ ماں سے کہتی کہ آپی سے کہو کہ ہمارے گھر نہ آیا کرے، میرے سسرال والوں پر برا اثر پڑے گا، وہ مجھے تانے دیں گے کہ دیکھو اس کی بہن کی حالت، شوہر نے جرم کیا اور اب بیوی بچے فاقوں کا شکار ہیں۔ یہ لوگ ہم سے تعلق نہ رکھیں تو اچھا ہے، ورنہ لوگ ہمیں بھی اپنی نظروں سے گرا دیں گے۔
اس وقت جب بہن کو بہن کی دلجوئی کی ضرورت تھی، مومنہ نے عظمیٰ کو دھتکار دیا۔ عظمیٰ کے شوہر اور دیوروں کو لمبی سزا ہو گئی، بھاری جرمانہ ہوا، کوئی اس سے نہ ملتا تھا۔ ایک میں ہی تھی جو اس سے ملنے جاتی تھی، اور تھوڑی بہت مدد جو میں کر سکتی تھی کرتی تھی۔ والد صاحب بیمار ہو گئے اور والدہ اس لیے زیادہ عظمیٰ کی طرف نہ جاتی تھیں کہ مومنہ کے سسرال والے برا مناتے تھے۔ عظمیٰ اب ساس سسر کے سہارے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ مومنہ کے حالات بہت اچھے تھے، وہ چاہتی تھی تو اس برے وقت میں بہن کو سہارا دے سکتی تھی، مگر وہ کہتی تھی کہ جو سزا یافتہ ہوں ان سے میل جول رکھنے سے ہماری عزت سوسائٹی میں خراب ہو جائے گی۔ مومنہ چاہتی تھی کہ لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ عظمیٰ کے شوہر کو سزا ہوئی ہے، اور عظمیٰ اس کی بہن ہے۔ وہ اس کے ذکر سے بھی گھبراتی تھی۔ میرے شوہر ہر ماہ تھوڑی سی رقم مجھے دیتے کہ بہن کو دے آؤ، ہماری معاونت کرنے کی بس اتنی ہی استطاعت ہے۔ پھر بھی اللہ کو ان کی یہ نیکی پسند آ گئی۔ میرے شوہر کے ایک سگے تایا طالب علمی میں انگلینڈ چلے گئے، وہاں انہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی۔ وہ پھر وہیں رہے، بہت دولت کمائی، مگر وہاں انہوں نے شادی نہ کی۔ وہ جب بڑھاپے کو پہنچے تو وطن واپسی لوٹنے کا ارادہ کر لیا، بالآخر واپس لوٹ آئے اور ہمارے گھر قیام کیا، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں ہی وفات پائی۔ اپنی ساری دولت میرے شوہر کو دے دی۔ ان کی وفات کے بعد ہم لوگ اسی ورثے سے امیر ہو گئے۔ اس سرمایہ سے ارشد نے کاروبار شروع کیا۔ یہ بزنس اتنی کامیابی سے ہمکنار ہوا کہ ہمیں کسی کی محتاجی نہ رہی۔ ارشد نے ملازمت چھوڑ دی کہ دولت کی اب کمی نہ تھی۔ وہ زندگی جو میں خواب میں بھی نہ دیکھ سکتی تھی اب حقیقت میں مجھے مل گئی تھی۔ میری بہنوں نے عیش کیا، عیش دیکھا ہوگا جو عیش و عشرت میں مجھے ملا۔ اب والدہ اور دونوں بہنیں میرے پاس آنے لگیں۔ مجھے ان کی بدسلوکیاں یاد آتی، مگر میں ایک با اخلاق ماں کی بیٹی تھی، ان سے حسن سلوک سے پیش آئی۔ مومنہ خوشامد کرتی، مجھے اچھا نہ لگتا، پھر بھی ظاہر نہ کرتی۔ عظمیٰ جس نے مجھے سب سے زیادہ ستایا، آج وہ میری دستے نگر ہے۔ جب آتی میں اسے رقم دیتی، راشن بھی منگوا کے دیتی۔ اب ماں بھی معافیاں مانگتی تھی اور میں کہتی، امی ایسا نہ کرے، میں شرمندہ ہوتی ہوں۔ میں نے معاف کیا۔ اللہ نے جانے کس کی دعاؤں سے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں۔ میں نے ابو کا علاج بہت عمدہ ہسپتال سے کروایا، مگر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ عظمیٰ ایک سکول میں ٹیچر لگ گئی۔ امی اکیلی تھی، مومنہ کے سسرال والوں نے ان کو نہ رکھا تو میں اپنے گھر لے آئی۔ وہ میرے پاس رہتی تھی کیونکہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ اپنا گھر انہوں نے عظمیٰ کو رہنے کے لیے دے دیا تھا، اب کرائے کے عذاب سے وہ بچ گئے تھے۔ ان کی کچھ جائیداد تھی، وہ جرمانہ ادا کرنے میں چلی گئی۔ میرا رب آزمائش میں ڈال کر انسان کو آزماتا ہے تو عقل اور سمجھ پر غرور کے پردے پڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے حالوں میں ہٹ جاتے ہیں۔ ہر شے صاف اور واضح ہو جاتی ہے، اور انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے شاید ایسے ہی حالات درکار ہوتے ہیں۔ اب عظمیٰ کو عقل آئی، اپنے پرائے دشمن دوست کی پہچان ہو گئی۔ کہتی تھی، باجی آپ فرشتہ صفت تھیں، ہم ہی نہ سمجھ پائے، آپ سے برا سلوک کیا۔ آج حالات کی تلخی نے سمجھا دیا کہ اچھے دنوں میں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عزت و ذلت، دولت و غربت سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ آج حالات کی تلخی نے سمجھا دیا کہ اچھے دنوں میں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عزت و ذلت، دولت و غربت سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔